الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا واجب صدر عظیم، سامعین محترم، حاضرین مکرم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 میں نے تلاوت کی ہے. دعا گو رہے خالق کائنات ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سننے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. بلا تمہید گفتگو آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی امت بنی اسرائیل کا تذکرہ جاری و ساری ہے، سبحان اللہ، بے شک، جس میں یہ بتایا گیا تھا گزشتہ آیات میں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب کوہ طور پر 40 دنوں کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نیابت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے.
اس دوران سامری نے سونے کے زیورات سے ایک بچڑا بنایا اور اس کی پوجا قوم نے شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ رب نے ان کی معافی کا طریقہ یہ بتایا کہ جنہوں نے پوجا نہیں کی وہ انہیں قتل کریں جنہوں نے پوجا کی ہے۔ یوں صبح سے شام تک 70,000 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ جب شام ہوئی تو دونوں اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر گزارش کرنے لگے کہ مولا یوں تو ساری امت ہی قتل ہو جائے گی، مہربانی فرما کر معافی عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ جو خود اللہ نے دیا ہے بے شک سبحان اللہ، بے شک وہ اللہ کے ہاں اتنا بلند ہے کہ رب ان کی بات کو رد نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اپنے کرم سے وہ پابند نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ بڑا واضح ہے، اپنے کرم سے وہ ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کے دو نبیوں نے رب سے معافی کا سوال کیا قوم کے لیے تو اللہ نے معافی عطا فرما دی۔ فرمایا اب جو بچ گئے گناہگار انہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو قتل ہو چکے ہیں انہیں شہادت کا رتبہ عطا فرما رہا ہوں۔ اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک یہ گزشتہ احوال تھا۔ اب اس سے آگے رب نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ اب یوں کیجئے کہ اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لائیے اور ان سے کہیے کہ آ کر کوہ طور پر مجھ سے معافی مانگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد منتخب فرمائے، انہیں ساتھ لیا اور کوہ طور پر پہنچے۔ ان لوگوں نے جب اللہ کا کلام سنا وہاں پہنچے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں لائے ہیں رب سے گفتگو کے لیے، بات کے لیے، معافی کے لیے، تو ہمیں تو رب نظر ہی نہیں آ رہا، ہم کیسے بات کریں، ہم کس سے معافی مانگیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، رب ان سے بات کر رہا ہے بنی اسرائیل سے، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں لائیں گے، حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک کہ اللہ کو اپنے سامنے واضح دیکھ نہ لیں، اس وقت تک ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ جب اللہ کے نبی پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تو کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، رب فرما رہا ہے کہ پھر تم پر ایک کڑک آ گئی، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، اور وہ کڑک جب آئی تو سارے کے سارے پھڑک گئے، موت طاری ہو گئی، موت کی آغوش میں جا پہنچے۔ اب اللہ کے نبی نے رب کی بارگاہ میں گزارش کی، مولا میں ان کو لے کر آیا تھا کہ یہ معافی مانگیں گے، قوم کے یہ نمائندے تھے، مولا یہ سارے موت کی وادی میں جا پہنچے، اب واپس جا کر میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ قوم سوال کرے گی اللہ کے نبی ہمارے بندے کہاں ہیں؟ تو قوم کیا کہے گی کہ ساتھ لے گئے اور واپس نہیں لے کے آئے؟ تو مولا یہ بات
میرے لیے مناسب نہیں ہے، میرے شایان شان نہیں ہے۔ رب نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم۔ اب یہ گفتگو اللہ بنی اسرائیل سے کر رہا ہے، سارے اس میں حاضر بھی سیگے ہیں مخاطب کے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد ہم نے پھر تمہیں زندہ کر دیا۔ اللہ بے شک سبحان اللہ، پھر تمہیں مجھے بولیے زندہ کر دیا۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، شکر ادا کرو۔ اب ذرا واپس پہلی آیت پہ آئیے، اس کو ذہن میں لائیے، پھر اس کو ذہن میں لائیے، نتیجہ سمجھ کے آگے چلیں گے۔ ان آیات میں رب ہمیں بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ نبی کے گستاخ کو، نبی کے بے ادب کو، نبی پر اعتبار نہ کرنے والوں کو اللہ کبھی معاف بے شک سبحان اللہ، بے شک اور اونچے بولی سک رہے ہو، بے شک سبحان اللہ، بے شک اللہ معاف نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہی نہیں ہے، بے شک سبحان اللہ، بے شک یہ اللہ کی سنت ہی نہیں ہے بے شک سبحان اللہ، کہ اللہ نبی پر اعتبار نہ کرنے والوں کو معاف فرما دے، یہ اس کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اتنا ہی کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ پر یقین نہیں کر سکتے۔ رب نے کہا اچھا نبی پہ یقین نہیں ہے تمہیں؟ فوراً عذاب کی صورت میں کڑک آئی اور سارے کے سارے موت کی آغوش میں پہنچ گئے۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کا پیارا اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہہ دے تو اللہ رد بھی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بے شک تفسیر پڑھنے کا مطلب سبحان یہ سمجھیے نا، اللہ، بے شک سبحان اللہ، بے شک پڑھنے پڑھاتے تو اور لوگ بھی ہیں، بے شک سبحان اللہ، لیکن تفسیر پڑھنے کا مطلب اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پتا چلے کہ اللہ والوں کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بے شک اللہ اکبر۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر ایک بات یہ بھی میں ساتھ اٹیچ کرتا جاؤں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا اور محسوس کیا کہ آقا علیہ السلام نے کافی ٹائم سے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ محسوس کیا غلام نے، آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک شکم پہ پتھر باندھ رکھے تھے۔ گھر آئے، اپنی اہلیہ محترمہ سے پوچھا مجھے ایسا محسوس ہوا ہے، گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے عرض کی کہ ایک بکری کا بچہ ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمانے لگے لاؤ اسی کو ذبح کرتے ہیں، رسول اللہ کی دعوت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بکری کا بچہ منگایا، چھری ہاتھ میں لی، چھری تیز کی، اس کے گلے پہ چھری چلائی، ذبح کر دیا اور خود خوشی خوشی رسول اللہ کو بلانے کے لیے چلے گئے۔ جب وہ بکری کے بچے کو ذبح کر رہے تھے تو ان کے اپنے بچے، چھوٹے بچے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک جب ابو جی چلے گئے تو ایک بڑا بھائی چھوٹے سے کہتا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں ابو جی نے بکری کیسے ذبح کی ہے۔ چھری ہاتھ میں لی، بھائی کو چھت پہ لے گیا، اسے نیچے لٹایا، لٹا کر چھری چلائی، چھری چل گئی، بچہ موت کی آغوش میں پہنچ گیا، ذبح ہو گیا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ مجھ سے تو بڑی خطا ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی، اب کیا ہوگا، ڈر کے مارے چھت سے، معلوم ذہن میں نہ رہا کہ چھت پہ ہوں، ڈر کے مارے جب بھاگا تو وہ چھت سے گرا اور وہ بھی موت کی آغوش میں پہنچ گیا۔ دو بچے، دونوں موت کی آغوش میں۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے جب دیکھا کہ بیٹا چھت سے گرا ہے اور موت کے آغوش میں پہنچ گیا، دوسرے کو ڈھونڈنے کے لیے چھت پہ گئی تو دیکھا وہ ذبح پڑا ہے۔ دونوں بچوں کو اٹھا کر انہیں چارپائی پہ لٹایا، اوپر چادر ڈالی اور رسول اللہ کی دعوت تیار کرنے لگے۔ بے شک سبحان اللہ، کیا بات ہے، کوئی ہے مقام ان کے مرتبے میں؟ بے شک سبحان اللہ، بے شک، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے نا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ماں کی ممتا، اس کا کیا مقام ہوتا ہے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا بیٹے بعد میں، پہلے رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ دو بیٹے کیا، کئی بیٹے ہوتے، رسول اللہ کے شان پہ نہیں، نام پہ قربان۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ دعوت تیار ہو گئی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، رسول اللہ کو ساتھ لے کر کھانا دسترخوان پہ لگا دیا گیا، رسول اللہ بھی موجود ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، میرے آقا تو پھر آقا ہوئے نا، آقا نا سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا جابر اپنے بچوں کو بلاؤ، ہمارے ساتھ مل کے کھانا کھائیں گے۔ حضرت جابر کو پتہ نہیں کہ پیچھے کیا قیامت گزر گئی، کیا ہوا، فوراً کہتے حضور میں بلا کے لاتا ہوں، گئے اہلیہ سے کہا بچے کہاں ہیں، انہوں نے کہا بچے نہیں ہیں۔ کیا کہا؟ بچے نہیں ہیں۔ حضرت جابر یہ سمجھے کہ شاید گھر پہ نہیں ہیں، واپس آگے حضور بچے تو نہیں ہیں، فرمایا جابر بچے ہوں گے تو کھانا کھاؤں گا، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بچے ہوں گے تو کھانا کھاؤں گا۔ پھر واپس گئے اہلیہ کے پاس، رسول اللہ بچوں کو طلب فرما رہے ہیں، جب تک بچے نہیں آئیں گے رسول اللہ کھانا تناول نہیں فرمائیں گے۔ اس وقت اہلیہ نے اوپر سے کپڑا اٹھایا، کہا جابر یہ بچے ہیں۔ حضرت جابر نے فرمایا کوئی بات نہیں، بچوں کو اسی حالت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، سبحان اللہ، بے اپنا شک۔ دستے کرم بچوں پہ پھیرا، میرے رب نے بچوں کو زندہ کر دیا۔ حضرت جابر کے بچوں نے رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ بات میں تفصیل بیان کر رہا ہوں تو میں شاید یہ بات بیان نہ کرتا، تھوڑا تیزی سے آگے چلا جاتا، لیکن میں نے یہ اس لیے کر دی ہے کہ آج سے کچھ ایک ہفتہ پہلے میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے وائس میسیج کیا کہ ابو جان یہ جو روایت ہے یہ میں نے کسی کو سنائی ہے تو وہ کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے۔ میں نے کہا روایت ضعیف ہے، قرآن تو ضعیف نہیں ہے نا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے، آپ کی توجہ ہے؟ بے شک سبحان اللہ۔ میں نے کہا روایت ضعیف ہو سکتی ہے، قرآن تو ضعیف نہیں ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کریں رب 70 مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، رسول اللہ دعا کریں 2 کو بھی نہیں کرے گا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک، بے شک سبحان اللہ۔ ہمارا کوئی عقیدہ قرآن سے باہر نہیں ہے، بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن تمہیں کیا پتا چلے، تمہیں کیا پتا چلے، اس لیے کہ تم کسی عاشق کی محفل میں پہنچے ہی نہیں ہو، بے شک سبحان اللہ، بے شک، تم مقتداء اہل سنت کے پاس پہنچے نہیں ہو، بے شک، تم عشق و محبت کے سمندر کے سامنے پہنچے نہیں ہو۔ بے شک۔ تمہیں کیا پتا، کاش تم اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچتے، سبحان اللہ، بے شک سبحان تمہیں اللہ، پتا چلتا، وہ تمہیں بتاتے رسول اللہ کی دعا کا مرتبہ کیا ہے، بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ وہ تمہیں بتاتے کیا فرماتے ہیں، عنایت کا جوڑا سبحان اللہ، اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، اجابت کا مطلب قبولیت، قبولیت کا سہرا، سبحان اللہ، بے شک، عنایت کا مطلب مہربانی، مہربانی کا جوڑا، آپ کو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بے شک،
اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ کیا بن کے نکلی جی؟ آئے ہائے ہائے، آنکھوں نا سبحان اللہ۔ جب سیرا بھی ہو، جب جوڑا بھی ہو، اور سیرا اجابت کا ہو، جوڑا عنایت کا ہو، اس دلہن کا کیا مرتبہ، کیا مقام؟ اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، کہ تسی میرے نال جڑ جاؤ نا۔ اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اے امام علی سنت، اے امام عشق و محبت، اے امام علی سنت، اگے بھی دسنا پھر ہویا کہ فرمان لگے اجابت نے جھک کر، کون سبحان اللہ، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجے نہیں، اجے نہیں، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ سنت نے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ کی دعا کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، رسول اللہ کی دعا کا مرتبہ اور مقام کیا ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، تم کہتے ہو حدیث ضعیف ہے، حدیث قوی نہیں ہے، میں نے کہا قرآن کو تو مانو گے نا؟ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام دعا کریں، رب 70 کو زندہ فرما دیتا ہے۔ میرے آقا دعا کریں تو رب کو 2 کو کیوں نہیں کرے گا؟ اچھا، یہ جو روایات ہوتی ہیں نا، ان کا ایک اصول ہوتا ہے۔ وہ اصول یہ ہوتا ہے، ایک روایت ضعیف ہونا، اسی طرح کی ایک روایت جب قوی ہو تو پھر ضعیف کو بھی قوی ماننا پڑتا ہے، پھر ضعیف بھی قوی ہو جاتی ہے۔ جھٹکی جی مثال تو صحیح چاہیے نا، بندہ ہے بہت مارا جا، مزدور جا بندہ بالکل غریب جا، پھٹے پرانے کپڑے لگے ہون، لیکن ایسے جو سا سنگی بنی جائے، کیا میں کیا ایسے جو تھانے دار اس کا سنگی بنی جائے، ہون دسو ہون بھی لوگ اس کی کمزور سمجھن یا اس کی پاورفل سمجھن؟ کیونکہ انہوں کبھی نہ لگی گیا نا۔ اب وہ ضعیف نہیں رہا، اب لوگ کہیں گے ٹھیک ہے خود ہی ایسا بھی ہے، لیکن ایسے جو کا جاننے والا ہے، ایسے جو کا سنگی بن گیا ہے، لہذا اب یہ ضعیف نہیں رہا۔ میں نے کہا روایت تم کہتے ہو ضعیف ہے، میں نے کہا روایت مل گئی ہے قرآن کے ساتھ، روایت مل گئی قرآن کے ساتھ۔ اب مجھے بتاؤ روایت کبھی ہے یا ضعیف ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا ہوا؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، فرمایا پھر ہم نے تمہیں زندہ کر دیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم مصر میں آباد تھے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا فلسطین، کیا فلسطین اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کے مزارات ہیں وہاں پہ، وہاں پر
قبضہ کر لیا ہے قوم عمالقہ نے، آؤ مل کر اپنے کعبہ کو آزاد کرواتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ بے شک فلسطین چلتے ہیں، فلسطین کو آزاد کرواتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فلسطین کو آزاد کرواتے ہیں۔ آزاد کرواتے ہیں۔ فلسطین بڑا مقدس شہر ہے، بے شک سبحان اللہ بے شک اللہ کے نبیوں کا شہر ہے۔ آئیے آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں۔ کل کے کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات اسریٰ بعبدہ جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں، اسریٰ بعبدہ لیلا جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب کو سیر کرا دی۔ یا اللہ کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، ایک ترجمہ یہ ہے اور دوسرا ترجمہ یہ ہے مسجد اقصی تک سیر کرا دی۔ یا اللہ کون سی مسجد اقصی؟ ہم تو جانتے نہیں، اس کا کوئی تعارف کیا ہے، اس کی کوئی پہچان کیا ہے؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، یا اللہ باقی ہر مسجد کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، اس کے باہر برکتیں تو نے کیوں رکھی ہیں؟ ہم نے مفسرین سے پوچھا ہر مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے، ہر مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے، اس مسجد کے باہر برکتیں کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اس مسجد کے باہر نبیوں کے مزارات ہیں، نبیوں کے اللہ والوں کی قبریں ہیں بھائی۔ پتہ چلا جتھے اللہ دا ولی اللہ دا نبی لیٹ جانا ہے اتھے بھی برکتاں دا ہجوم ہو جانا جے، وہ تھا بھی برکتاں والی بن جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو کیا چلو فلسطین چلے، فلسطین نو آزاد کرانا ہے۔ قوم کہنے لگی ہے اللہ کے نبی سے نہیں جا سکتے، لیکن مجبور ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دوویں بھائی اللہ کے نبی انہاں نوں نال لے کے اتھے پہنچے۔ اتھے پہنچن تو بعد جناب والا ہن رستے دے اندر جا رہے نے، راہ دے اندر جانے کی ہویا، کدے گرمی آ جاندی ہے، کدے سردی آ جاندی ہے، کدے بدل آ جاندا ہے، کدے جھکڑ آ جاندا ہے، کدے جناب والا بھوک ستاندی ہے، کدے جناب والا پیاس ستاندی ہے، لیکن اللہ دے نبی نال نے جدوں کوئی مشکل پیش آندی ہے کہندے نے اللہ دے نبی دعا کرو، اللہ دے نبی دعا کرتے نے رب کرم فرما چھڑدا ہے۔ اللہ دے نبی دعا کرتے نے رب مجھے بولو تو صحیح کیڑا کرم رب نے فرمایا؟ رب فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، فرمایا اسا تواڈے اوتے بدل دا سایہ کر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام دی قوم جا رہی ہے، سفر کر رہی ہے، تھلے قوم میں اتر بدل ہے، تھلے قوم چڑتی ہے اتنے بدل چڑتا ہے۔ آئے آئے آخو نا سبحان اللہ، یہ نبی دیا شانہ نے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کی دے سکتا، میں کہا قرآن بھی کدے پڑھ لیا کرو، قرآن بھی کدے پڑھ لیا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، فرمایا ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سائبان بنا دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے لیے تمہارے اوپر من و سلوہ پکا پکایا ریڈی میڈ کھانا تواڈے تے نازل کر دیتا۔ سفر اتنے نہ جی ہوں، نہ کھیتی باڑی ہو سکتی ہے، نہ تجارت ہو سکتا ہے، نہ دکانداری ہو سکتی ہے، نہ کوئی کم ہو سکتا ہے۔ رب کیا مسئلہ ہی کوئی نہیں، میرا نبی تواڈے نال ہے، جتھے تانوں بھوک لگے گی کھانا پکا پکایا آسماناں تو آ جائے گا۔
اللہ اکبر کلوا من طیبات ما رزقناکم کھاؤ پاکیزہ رزق ہم نے جو تمہیں عطا کیا وما ظلمونا اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بے شک سبحان اللہ بے یہ شک اللہ کہہ رہا ہے وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور وہ تو جو کچھ بگاڑ رہے تھے اپنا ہی بگاڑ رہے بے تھے شک سبحان اللہ اللہ کے نبی کی نافرمانیاں کر کے رب دا کچھ نہیں بگاڑ سکتے نہ نبی دا بگاڑ سکتے ہیں اج والے نے وہی کہہ رہے ہیں بے شک سبحان اللہ بے شک اج والے نے وہی کہہ رہے ہیں اللہ تانوں بیت المقدس نظر نہیں آ رہا عظمت مصطفیٰ نظر نہیں آ رہی ختم نبوت کا مسئلہ تانوں نظر نہیں آ رہا اور رب کہندا ہے میرا کچھ نہیں بگڑنا بگڑے گا تہاڈا ہی بے شک سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بے شک بگڑے گا تہاڈا ہی بے شک آج رسول اللہ نو راضی کر لو بے شک سبحان اللہ آج دین تے ٹر پو بے شک آج اسلام تے ٹر پو آج بیت المقدس سے آواز سے کٹو کم از کم بے شک سبحان اللہ لشکر تو نہیں کڑ سکتے میزائل سے نہیں کڑ سکتے کم از کم کچھ آواز سے کٹو اللہ اکبر حضرات اکرامی انشاءاللہ اس سے آگے پھر چلیں گے وما علینا الا البلاغ المبین